چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر اپنے پروگرام آئیں قرآن سیکھیں میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ اپنے پروگرام کی جانب بڑھنے سے پہلے آئیں ہم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جو شخص مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھتا ہے، کتنی مرتبہ؟ 100 بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علی محمد۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھتے ہیں اور قرآن پاک کی ادائیگی کے بارے میں بہت ساری انٹرسٹنگ اور مفید معلومات حاصل کرتے ہیں، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں پیارے پیارے بچے بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو آئیں سب سے پہلے ان بچوں کا تعارف لیتے ہیں۔ جی بچوں، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الحمد۔ تو بچوں، اب میں آپ سے آپ کے نام پوچھوں گا اور آپ باری باری مجھے اپنے نام بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ جی بھائی، آپ اپنا نام بتائیے۔ میرا نام شارم ہے۔ شارم بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، آپ بھی اپنا نام بتائیے۔ محمد حماد خرم۔ اور آپ کا نام؟ احمد رضا۔ احمد رضا۔ اور آپ کا نام؟ محمد فیضان۔ محمد فیضان۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سب بچوں کا تعارف بھی ہو چکا۔ اب آگے بڑھتے ہیں اپنی آیت کی جانب، لیکن اس سے پہلے ہم وہ دعا پڑھتے ہیں جس کی برکت یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھ کر جو بھی دینی سبق پڑھا جائے وہ یاد رہے گا۔ تو آپ سب مل کر میرے ساتھ یہ دعا پڑھیں گے نا؟ جی۔ تو پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں سورہ لیل سیکھ رہے تھے، اور سورہ لیل کی ہم 13 آیات سیکھ چکے ہیں۔ کتنی سیکھ چکے ہیں؟ 13 آیات سیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ لیل کی 14ویں آیت سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ تو آپ سب مل کر میرے ساتھ پڑھیں گے نا؟ جی۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناتا ہوں اور اس کے بعد ہم یہ آیت پڑھنا سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ۔ پیارے بچوں، آج ہمارا سب سے پہلا حرف ہے فا۔ کیا ہے؟ فا۔ اس فا پر آپ کون سی حرکت دیکھ رہے ہیں؟ زبر۔ کون سی حرکت ہے؟ زبر۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس حرف پر زبر ہو اسے کہتے ہیں متحرک۔ کیا کہتے ہیں؟ متحرک۔ متحرک۔
اور یہ بھی بتایا تھا کہ متحرک حرف کو پڑھیں گے کس طرح. کون بتائے گا آپ میں سے؟ جی آپ بتائیں. بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے تو یہاں فا متحرک ہے، اس لیے اسے بھی ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے حمزہ. کیا ہے؟ حمزہ. اب اس حمزہ پر آپ کون سی حرکت دیکھ رہے ہیں؟ زبر. اس طرح پڑھیں گے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. اب پیارے بچوں، حمزہ ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے. ایک حرف ہے حمزہ اور دوسرا حرف ہے عین. جب ہم حمزہ کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے نچلے حصے سے پڑھیں گے، اور جب ہم عین کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے درمیانے حصے سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ جی. ٹھیک ہے. جی. یعنی اسے پڑھیں گے حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ. اور اسے پڑھیں گے عین زبر آ، عین زبر آ. آ آ. آ آ. آ آ. آ. فرق سمجھ میں آیا بچوں؟ جی. اب پیارے بچوں یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہاں لکھا ہوا ہے الف، لیکن میں نے اسے کہا حمزہ. ایسا کیوں؟ تو اس کی وجہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب الف پر کوئی حرکت نہ ہو تو اسے ہم الف ہی کہتے ہیں، وہ الف ہی کہلاتا ہے. لیکن جب اس پر کوئی حرکت آ جائے یعنی زبر آ جائے تو یہ الف نہیں رہتا بلکہ اسے ہم حمزہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حمزہ. حمزہ کہتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے نون. کیا ہے؟ نون. کیا ہے؟ نون. اب اس پر جو آپ چھوٹی سی دال دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں جزم. کیا کہتے ہیں؟ جزم. جزم. اور جزم والے حرف کو کہتے ہیں ساکن. اب ساکن حرف کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ ساکن حرف کو اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھیں گے. یعنی یہاں نون ساکن ہے تو اسے ہم اس سے پہلے والے متحرک حرف حمزہ سے ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے ذال. کیا ہے؟ زال. کیا ہے؟ زال. اب مدنی چینل کے ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا ہوتا ہے، یعنی ہم وہاں پر غنہ کر کے پڑھتے ہیں، ناک میں آواز لے جا کر پڑھتے ہیں. اور حروف اخفا میں سے ایک حرف ذال بھی ہے تو یہاں پر بھی ہم غنہ کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ جی. تو پیارے بچوں آپ کو بھی یاد رکھنا ہے کہ جب بھی نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ہم کیا کریں گے؟ گنہ. کیا کریں گے؟ گنہ. غنہ کریں گے، یعنی ناک میں آواز لے جا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ جی. اب پیارے بچوں ذال ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے. ایک حرف ہے ذال، دوسرا حرف ہے زا اور تیسرا حرف ہے ضا. جب ہم ذال کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. ٹھیک ہے؟ جی. اور جب ہم زا کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز آئے گی. ذال میں آواز نہیں آئے گی اور زا میں سیٹی کی آواز آئے گی. پھر اس کے بعد غا کی جب ہم ادائیگی کریں گے تو اس میں بھی سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. لیکن غا اور ذال میں فرق اس طرح ہوگا کہ ذال کو ہم باریک پڑھیں گے اور غا کو موٹا کر کے پڑھیں گے، کیونکہ غا حروف مستعلیہ میں سے ہے، یعنی ان حروف میں سے ہے جن کو ہر حالت میں ہمیشہ پر یعنی موٹا پڑھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے؟ جی. تو غا کی ادائیگی کرتے وقت اسے ہم موٹا پڑھیں گے، یعنی اسے پڑھیں گے ذال زبر ذا، زال زبر زا. اور اسے پڑھیں گے زا زبر زا، زا زبر زا. اور اسے پڑھیں گے ذا زبر ذا، زا زبر زا. ذا زا زا زا. ذا. زا. فرق سمجھ میں آیا بچوں؟ جی. اب یہاں ذال پر آپ کون سی حرکت دیکھ رہے ہیں؟ زبر. تو اسے ہم کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے را. کیا ہے؟ را. اب اس پر کون سی شکل بنی ہوئی ہے؟ جزم. کون سی شکل ہے؟ جزم. جزم ہے، اور جزم والے حرف کو کہتے ہیں ساکن. اور ساکن حرف کے بارے میں نے آپ کو ابھی ہی بتایا کہ ایسے حرف کو ہم اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. تو یہاں پر بھی ہم را کو اس سے پہلے والے متحرک حرف ذال سے ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے تا. کیا ہے؟ تا. اب تا بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے. ایک حرف ہے تا اور دوسرا حرف ہے طا.
जब हम ता की अदायगी करेंगे तो इसे बारीक पढ़ेंगे, और जब हम तौ की अदायगी करेंगे तो इसे मोटा पढ़ेंगे, क्योंकि तौ हरूफ मुस्तालिया में से है। और मैंने आपको अभी बताया कि हरूफ मुस्तालिया को हर हालत में हमेशा पुर यानी मोटा पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है जी। यानी इसे पढ़ेंगे ता ज़बरता, ता ज़बरता, और इसे पढ़ेंगे तौ ज़बरता, तो ज़बरतो, ता ता तौ, तो ता ता तौ। तो। फर्क समझ में आया? जी। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों कौन सी हरकत है? पेश। कौन सी हरकत है? पेश। पेश। और पेश वाले हर्फ के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि ऐसे हर्फ को भी ज़बर वाले हर्फ की तरह मुतहर्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? मुतहर्रिक। मुतहर्रिक कहते हैं। और मुतहर्रिक हर्फ के बारे में आपको मालूम है कि इसे हम बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ते हैं, तो यहाँ ता को भी हम बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। ठीक है जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ काफ। क्या है? काफ। काफ। अब काफ भी उन हरूफ में से है जो मिलती जुलती आवाज वाले हैं और उनके दरमियान फर्क करना जरूरी है। एक हर्फ है काफ और दूसरा हर्फ है कौफ। जब हम काफ की अदायगी करेंगे तो इसे बारीक पढ़ेंगे, और जब हम कौफ की अदायगी करेंगे तो इसे मोटा पढ़ेंगे, क्योंकि कौफ भी हरूफ मुस्तालिया में से है। ठीक है जी। यानी इसे पढ़ेंगे काफ ज़बर का, काफ ज़बर का, और इसे पढ़ेंगे कौफ ज़बर का। कौफ ज़बर को। फर्क समझ में आया? जी। अब यहाँ पर है काफ और इस पर है पेश, तो इसे हम किस तरह पढ़ेंगे? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। किस तरह पढ़ेंगे? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। बगैर खींचे बगैर झटका दिए। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है मीम। क्या है? मीम। यहाँ पर मीम क्या है? साकिन। क्या है? साकिन। तो इसे हम इससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ काफ से मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है नून। इस पर कौन सी हरकत है? ज़बर। कौन सी हरकत है? ज़बर। ज़बर। फिर इसके बाद आ रहा है अलिफ। अलिफ से पहले ज़बर हो तो क्या होता है? अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा। और अलिफ मद्दा को हम कितना खींच कर पढ़ते हैं? एक अलिफ के बराबर। तो यहाँ पर भी हम इसे एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है रा। क्या है? रा। अब इस रा पर जो आप शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं दो ज़बर। क्या कहते हैं? दो ज़बर। क्या कहते हैं? दो ज़बर। और इस रा के नीचे जो आप शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं दो ज़ेर। क्या कहते हैं? दो ज़ेर। क्या कहते हैं? दो ज़ेर। और इस रा पर जो आप शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं दो पेश। क्या कहते हैं? दो पेश। दो ज़बर, दो ज़बर। दो ज़बर, दो ज़बर। दो ज़ेर, दो ज़ेर। दो पेश। दो पेश। अब दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को हम तनवीन कहते हैं। क्या कहते हैं? तनवीन। क्या कहते हैं? तनवीन। तनवीन। अब तनवीन की अदायगी किस तरह होगी, इसे हम किस तरह पढ़ेंगे, तो इसके बारे में ये है कि तनवीन की अदायगी करते वक्त नून साकिन की आवाज़ आएगी। ठीक है यानी जब हम इन्हें पढ़ेंगे तो इनमें नून साकिन की आवाज़ आएगी। यानी इसे पढ़ेंगे रा दो ज़बर रन, रा दो ज़बर रन, रा दो ज़ेर रिन, रा दो ज़ेर रिन, और इसे पढ़ेंगे रा दो पेश रुन, रा दो पेश रुन, रा दो पेश रुन, रा दो पेश रुन, रन रन, रिन रिन, रुन। रुन। अब यहाँ पर रा पर क्या है? दो ज़बर। क्या है? दो ज़बर। दो ज़बर। तो यहाँ पर भी इसकी अदायगी करते वक्त नून साकिन की आवाज़ आएगी। ठीक है जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है ता। इस पर कौन सी हरकत है? ज़बर। कौन सी हरकत है? ज़बर। इसे हम किस तरह पढ़ेंगे? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। बगैर खींचे बगैर झटका दिए। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है लाम। इस पर भी ज़बर है तो इसे भी हम बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है ज़ाम, और इस पर जो आप तीन दांतों वाली शक्ल देख रहे हैं इसे कहते हैं तशदीद। क्या कहते हैं? तशदीद। क्या कहते हैं? तशदीद। और तशदीद वाले हर्फ को कहते हैं मुशद्दद। क्या कहते हैं? मुशद्दद। मुशद्दद। अब मुशद्दद हर्फ को हम किस तरह पढ़ेंगे, तो इसके बारे में ये है कि मुशद्दद हर्फ को हम दो मरतबा पढ़ेंगे। कितनी मरतबा? दो मरतबा। दो मरतबा। एक मरतबा अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर और दूसरी मरतबा इसकी खुद की हरकत के मुताबिक। यानी यहाँ ज़ा पर तशदीद है तो इसे हम एक मरतबा इससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ यानी लाम से मिलाएंगे और दूसरी मरतबा इसकी खुद की हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे।
اب یہاں ضا پر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں، جو حرکت دیکھ رہے ہیں، اسے کہتے ہیں کھڑا زبر. کیا کہتے ہیں؟ کھڑا زبر. اور کھڑا زبر کو الف مدہ کی طرح ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں. کتنا کھینچتے ہیں؟ کتنا کھینچتے ہیں؟ ایک الف کے برابر. تو یہاں پر اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ تو اسی کے ساتھ ہماری اس آیت کے قواعد مکمل ہوئے اور آخر میں ہے گول دائرے کا نشان. اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جہاں بھی یہ نشان ہو وہاں پر ہم وقف کریں گے، یعنی آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیں گے. ٹھیک ہے؟ جی آپ کو قواعد سمجھ میں آ گئے؟ جی اب آئیے ہم اس آیت کی مل کر ہجے کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جی جی. فا زبر فا، فا زبر فا، حمزہ نون زبر ان، حمزہ نون زبر ان، فأن، فان، ذال را زبر ذر، وال را زبر ذر، فأنذر، فانذر، فأنذر، فانذر، تا پیش تو، تا پیشو، فأنذرت، فانذرتو، کاف میم پیش کم، کاف میم پیش کم، فأنذرتکم، فانذرتکم، نون الف زبر نا، نون الف زبر نا، را دو زبر رن، را دو زبر رن، نارن، نارن، فأنذرتکم نارن، فانذرتکم نارن، تا زبر تا، تا زبر تا، لام ضا زبر لذ، لام ضا زبر لز، تلذ، تلز، ضا کھڑا زبر ضا، ضا کھڑا زبر ضا، تلظا، تلظا، فأنذرتکم نارا تلظا. فانذرتکم نارا تلظا. اچھا پیارے بچوں، یہ بھی دیکھ لیں کہ یہاں پر را پر تنوین ہے اور اس کے بعد ہے تا. تو جب تنوین کے بعد حرف تا آ جائے تو یہاں پر بھی ہم گننا کریں گے، کیونکہ تا حروف اخفا میں سے ہے. اور میں نے آپ کو پہلے یہ بھی قاعدہ بتایا تھا کہ جب تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں بھی ہم گننا کریں گے. اور یہاں پر تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے تو یہاں پر بھی ہم گننا کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے؟ جی. اب اسے پڑھیں گے فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ. سمجھ میں آیا؟ جی اب آئیے ہم اس آیت کو مل کر دہراتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جی. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ. سمجھ میں آیا؟ جی. اب آپ میں سے کون مجھے یہ آیت ہجے کے ساتھ سنائے گا؟ آپ تشریف لائیں. فا زبر فا، حمزہ نون زبر ان، فان، زال را زبر زر، فانذر، تا پیش تو، فانذرتو، کاف میم پیش کم، فانذرتکم، نون الف زبر نا، را دو زبر رن، نارن، فانذرتکم نارن، تا زبر تا، لام ضا زبر لز، تلظ، ضا کھڑا زبر ضا، تلظا، فانذرتکم نارا تلظا. ماشاء اللہ، بہت اچھی کوشش کی انہوں نے. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ مرحلہ مکمل ہوا. اب اگلے مرحلے کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں. آپ وہاں جا کر بھی ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. اب پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی جانب. تو آج انشاءاللہ ہم بیت الخلاء میں جانے کی دعا سیکھیں گے. کون سی دعا سیکھیں گے؟ بیت الخلاء میں جانے کی دعا. بیت الخلاء میں جانے کی دعا. تو آپ سب مل کر میرے ساتھ سیکھیں گے، پڑھیں گے. جی. تو پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللہم اللہم انی انی اعوذ بک اعوذ بک اللہم اللہم انی انی اعوذ بک. اعوذ بک. اتنی کس کس کو یاد ہو گئی؟
جی آپ سنائیں. اللہم انی اعوذ بکا. ماشاء اللہ. کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں جب بھی کوئی درست جواب دے یا درست دعا سنائے تو آپ نے اس کی حوصلہ افزائی کے لیے کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب آگے بڑھتے ہیں. اللہم اللہم انی انی اعوذ بک اعوذ بکا من الخبث من الخبث والخبائث والخبائث من الخبث من الخبث والخبائث والخبائث. اللہم 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 انی انی اعوذ بک اعوذ بکا من الخبث من الخبث والخبائث. والخبائث. یاد ہوئی؟ جی. کس کو یاد ہو گئی؟ جی آپ سنائیں. اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث. اچھا اس دعا میں آخری میں سین نہیں ہے ٹھیک ہے، ثا ہے، تو اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. آپ کو بتایا تھا میں نے. من الخبث والخبائث. ایک بار واپس سے پڑھیے. اللہم اللہم انی انی اعوذ بک اعوذ بکا من الخبث من الخبث والخبائث والخبائث والخبائث. والخبائث. ٹھیک ہے جی. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات اور کسی دعا کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. کیسا ہے اجر سنان، ایک حرف قرآن جو پڑھے. کیسا ہے اجر سنان، ایک حرف قرآن جو پڑھے. ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے. بچوں کا مدنی چینل